يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعم هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کی کہاوت ہے بین حانا و مانا ضاعت لحانا۔ حانا اور مانا دو عورتوں کے نام ہیں، اور لحا جمع ہے لحیتن کی۔ لوحا بھی کہہ سکتے ہیں اور لحا بھی، دونوں طرح سے جمع آتا ہے۔ تو گویا یہ آدمی کہتا ہے کہ حانا اور مانا کے درمیان ہماری داڑھی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کہاوت کا قصہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یحکا ان احد الرجال، بیان کیا جاتا ہے، حکایت کی گئی ہے، ان احد الرجال کہ مردوں میں سے ایک آدمی، یعنی ایک آدمی نے قد تزوج من امرأتین فی آن واحد، ایک ہی وقت میں دو بیویوں سے شادی کر لی، دو عورتوں سے شادی کر لی۔ وکانت الاولی، ان دونوں میں سے جو پہلی والی بیوی تھی، تدعا حانا، اسے حانا کہا جاتا تھا، یعنی اس کا نام تھا حانا۔ وکانت کبیرۃ فی السن، اور یہ عمر میں بڑی تھی۔ والثانیۃ، اور دوسری، تدعا مانا، انہیں مانا کہا جاتا تھا۔ وہی صغیرۃ فی السن، اور یہ عمر میں چھوٹی تھی۔ وعندما کان یزور مانا، جب اس چھوٹی کے پاس جاتا، مانا کے پاس، یزور مانا ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس جاتا، تبدأ بنتف الشعر الابیض من لحیتہ، تو یہ شروع ہو جاتی، نتف کا معنی ہے نکالنا، بالوں کا نوچنا۔ فرمایا کہ سفید بال ان کی داڑھی میں سے نکالنا شروع ہو جاتی تھی۔ حتی لا یظہر الشیب فیہ، اس لیے ایسا کرتی تھی کہ تاکہ ان میں بڑھاپا ظاہر نہ ہو، یعنی اس داڑھی میں سفید بال ظاہر نہ ہو۔ وعندما یزور الاخری، جب دوسری سے ملنے کے لیے جاتا حانا کے پاس، کانت تبدأ بنتف الشعر الاسود، تو وہ داڑھی میں جو کالے بال ہوتے تھے ان کو نوچتی تھی، ان کو نکالتی تھی۔ حتی یشیب مثلہا، اس لیے ایسا کرتی تھی تاکہ یہ بوڑھا باپ، یہ جو شوہر ہے ان کا، یہ بھی ان کی طرح بوڑھا ہو جائے۔ وبعد مدت من الزمن، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، نظر ذاک الرجل، اس آدمی نے دیکھا، فی المرآت، شیشی میں نظر کیا، دیکھا اپنے آپ کو، فلم یعثر علی ای اثر للشعر فی لحیتہ، تو اس نے نہیں پایا کوئی بھی اثر بالوں کا اپنی داڑھی میں، لا شعر ابیض ولا شعر اسود، نہ سفید بال اور نہ کالے بال۔ فقال غاضبا، غصے کی حالت میں کہنے لگا، بین حانا و مانا ضاعت لحانا، حانا اور مانا کے درمیان ہماری داڑھی ضائع ہو گئی۔ وبذلك اصبح يضرب به المثل، اور بس یہیں سے یہ مثل بن گیا، کہاوت بن گئی، اور لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کب کہتے ہیں عرب؟ تو یضرب هذا المثل عند حصول تشتت بین اختیار احد امرین، ایک آدمی کے سامنے دو کام ہیں، دونوں میں سے ایک کو اس نے پسند کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے دونوں میں سے، لیکن اس میں ان کو تشتت ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کام کرو یا یہ کرو۔
یا فرض کرو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی آدمی دو بڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ دو بڑے آپس میں ان کا جوڑ نہیں ہوتا۔ اب ایک اس چھوٹے کو، چھوٹا تو دونوں کا خیال رکھتا ہے، اب وہ ایک بڑا ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسرا بات کرتا ہے، تو اب وہ ایسے میں پریشان رہتا ہے کہ ان کی مانو تو صحیح ہے یا ان کی مانو، ان کی اگر نہ مانو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کی اگر نہ مانو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بین حان و مانا ضاعت رحانہ، او ضیاء شیء ما، یا کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں بھی کہہ دیتے ہیں اس کو کہ حانہ اور مانا کے درمیان ہماری داڑھی ضائع ہو گئی۔ تو یہ اس طرح سے عرب بیان کرتے ہیں اس کو۔